اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن کریم پر بات ہوتی ہے اور انشاءاللہ قرآن کریم پر بات قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ایک آیت پر ہم بات کرواتے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، ہمیں کس کس طرح کا پیغام مل رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، اور قیامت تک قرآن کریم سے ہمیں ہدایت اور روشنی ملتی رہے گی، کیونکہ قرآن کریم میزان ہے، فرقان ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس پر بات کروائیں گے ہم اپنے ملک کے ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، وبشر المخبتین، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ مخبتین کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ مخبتین کنہیں کہتے ہیں؟ عاجزانہ روش اختیار کرنے والے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام گفتگو انشاءاللہ آئے گی۔ مخبتین، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ عاجزانہ روش تو اختیار کرتے ہی ہیں، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خشیت خداوندی کیا ہوتی ہے؟ یہ خشیت خداوندی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اس پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے، یا اپنا رخ اللہ کی جانب بالکل سیدھا رکھنے سے پیدا ہوتی ہے؟ خواتین و حضرات، خشیت خداوندی کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اور پھر ان میں ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے تو یہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر! نماز قائم کرتے ہیں، صبر کے فوری بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ صبر اور نماز میں کوئی خاص تعلق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ تو اس پر ذرا بات کروائیں گے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ رزق خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب یہ رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق سے مراد صرف مال ہے، یا اس میں بڑی وسعت ہے؟ میرا علم بھی رزق ہے، میری اولاد بھی رزق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو صلاحیتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان سے، کیا صلاحیتیں بھی رزق ہوتی ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اس رزق کو عامت الناس اور انسانوں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق کے انفاق کے تعلق سے کہ رزق کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی ان میں سے دو سوال یہ بھی ہیں کہ رزق کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے۔ لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام ہے، مفسر قرآن ہے، اور ہزاروں لاکھوں افراد آپ سے مستفید ہو رہے ہیں بہت دل نشیں انداز، سہل انداز قرآن کریم کو سمجھانے کا۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ حج اور آیت نمبر 35۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ جنگ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 70۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 3 سنہ ہجری میں، یا 1 سنہ ہجری میں؟ خواتین و حضرات، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اس سے پہلے کہ ہم یہ آیت نمبر 35 کے جو موضوعات ہیں وہ شروع کریں، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ سے جڑ رہی ہے یہ آیت، 34ویں آیت کا آخری حصہ۔ یہ مخبتین کون ہوتے ہیں؟ مخبتین کی تعریف کیا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انیک صاحب کہ آپ صاحبان ایمان کے اندر ان صفات کی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں جو صفات ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ مخبتین جمع ہے مخبت کی، اور اخبات کا روٹ مصدر جو ہے اصل وہ خبت ہے، اور خبت کہتے ہیں پست زمین کو، جھکی ہوئی زمین کو۔ اسی طرح خبت کا ایک معنی لغوی یہ بھی ہے کہ آگ کا شعلہ جب جل کر راکھ ہو جاتا ہے تو اس راکھ کو خبت کہتے ہیں، اپنی ہستی مٹا دینا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اخبات کے معنی ہیں رجوع کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اور اپنی خواہش کو حکم ربانی کے تابع کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی سعادت 4 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز ہے طہارت، جسمانی، فکری، ظاہری، باطنی ہر طرح کی پاکیزگی، طہارت۔ اور دوسری چیز ہے اخبات۔ فرماتے ہیں کہ اخبات کا مطلب ہے پروردگار کے حضور ایسی نیاز مندی کہ حکم ربانی کے سامنے انسان سرنگوں ہو جائے اور اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کر دے۔ اور تیسری چیز ہے سماحت۔ سماحت کے معنی ہیں فیاضی اور مہربان مزاجی، اور درندہ صفت خواہشات سے اور حقیر چیزوں سے خود کو بچانا۔ اور چوتھی چیز ہے عدالت۔ دنیا میں
خود بھی انصاف کے لیے کوشاں رہنا اور انصاف برپا کرنے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے اور جتنی آسمانی شرائع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہیں، سب میں یہ چاروں چیزیں مشترکہ ہیں، یعنی طہارت ہے، اخبات ہے، سماحت ہے اور عدالت ہے۔ یہاں ہم اخبات پر بات کر رہے ہیں مخبتین۔ جی، مخبتین کے مختلف معنی علماء نے بیان فرمایا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مخبتین کے معنی ہیں متواضعین، اللہ انکساری کرنے والے، عجز کا اظہار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجز بن کر رہنے والے۔ اللہ اور ایک معنی لکھا کہ مخبتین کے معنی ہیں زیادہ کوشش سے عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت میں خوب کوشاں رہنے والے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ مخبتین کے معنی ہیں مخلصین، اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے والے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مخبتین کے معنی ہیں ایسے صالحین کہ جن کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عمرو بن اوس فرماتے ہیں کہ جو خود کسی پر ظلم نہیں کرتے اور اگر ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ اس سے اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خود کسی پر ظلم نہیں کرتے اور اگر کوئی ظلم ان پر کرتا ہے ظاہری طور پر تو اس سے بدلہ لینے کے لیے سرگرم نہیں ہوتے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ نے خود فرمایا کہ جو تکلیف برداشت کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے یہ بڑی ہمت کا کام ہے، جو صاحبان ہمت ہی یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں۔ مخبتین کے ایک معنی یہ ہیں۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے وہ ہیں مخبت۔ تو گویا مخبتین کو بشارت دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی 4 صفات انیکسا بیان فرما رہے ہیں۔ جی، پہلی صفت اللہ اکبر، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا احساس ان کے دل میں فوری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ وجل عربی میں کہتے ہیں وہ ہیبت جو کسی کی عظمت کی بنا پر دل میں پیدا ہو، اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کی بنیاد پر کی بنا پر کی وجہ سے جو دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے اسے عربی میں وجل کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے جلال کا اثر ان کے دل پر ہوتا ہے، دل تھر تھرا جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، سہم اٹھتے ہیں۔ انیک صاحب، دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سما جائے اور اس بڑائی کے احساس کے ساتھ انسان زندگی گزارے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھرے صاحب ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، انما المؤمنون، المؤمنون خاص صاحبان ایمان، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں ہمارا آقا اور ہمارا مولا ہم سے ناراض نہ ہو جائے کسی کام کی وجہ سے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کا نور اس میں آیات ربانی اضافے کا باعث بنتی ہیں، اضافہ کرتی ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنی محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں اور دیگر مقامات پر بھی اپنی صلاحیتیں بھرپور طور پر صرف کرتے ہیں، لیکن نتائج ان کی خواہش کے مطابق نکلیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا
تو پھر اللہ پر توکل ان کا سہارا بنتا ہے، ان کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتا، ان کو انزائٹی کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر وہ توکل کرتے ہیں، یعنی اپنے محنت کے نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں کہ اگر محنت کا نتیجہ وہ نہیں نکلا جو یہ چاہ رہے تھے تو وہ نکل گیا جو ان کا اللہ چاہ رہا تھا، یعنی اللہ نے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کر دیا تو انہوں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے جملہ ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے ٹھکے صاحبان ایمان۔ یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ کھرا حق پر مبنی کھرا ایمان، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں کھرے صاحبان ایمان۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بخشش بھی ہے اور ان کے ہاں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ اور ایک اور جگہ انیک صاحب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ دل میں یہ دھڑکا لگا رہے کہ کہیں پروردگار کی نظر عنایت سے ہم محروم تو نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کی نشانی سورہ مومنون میں بیان فرمائی۔ چند نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اس آیت میں، فرمایا ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون۔ ان صاحبان ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضی کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی ناراضی کا خوف، کہیں پروردگار ہمارے کسی کام کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، پروردگار کی آیات پر ان کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے علم اور قدرت میں، اللہ کی ہستی میں اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی طرح کا شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ اکبر، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں مخلوق میں، لیکن ان کا دل لرز رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے پلٹ کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، کہیں ایسی بات نہ ہو کہ کل پروردگار کے حضور شرمندگی اٹھانی پڑے اور پروردگار کے حضور ہم سرخرو نہ ہو پائیں۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کی ایک صفت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، اور کھرے صاحبان ایمان کہ ان کے دل جو ہیں وہ پسیج جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ان کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کہیں پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مخبتین ہیں جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری آیت یہاں پر مکمل کر لی کہ یہ بنیادی موضوعات کیا کیا ہیں۔ اب ان ایک ایک موضوع کو ہم تفصیلاً بات کرواتے ہیں اس موضوع پر آپ سے اور سیکھتے ہیں آپ سے۔ آج ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو عاجزانہ روش اختیار کرنے والے، اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنے والے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے ان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فوراً بات ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تلاوت آیات ان کے سامنے ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ خشیت یعنی اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کریم ہوتا ہے، تو کیا ہمارا ایمان کی سطح، ہمارے ایمان کی سطح کیا بلند ہوتی ہے؟ یا جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے ہمارے کانوں میں، اللہ اکبر، تو کیا ہمارے دل کانپتے ہیں اللہ کا نام سن کر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انیک صاحب کانپنے تو چاہیے، چونکہ ہم اللہ کی ہستی پر صاحبان
ایمان کہلانے والے لوگ ہیں، اللہ کی ہستی پر ایمان لانے والے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر خود فرمایا ہے، سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ یہ حالت ہر مومن کی ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر جب سنے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اس کے سامنے آئے تو پھر اس کے دل میں یہ ضرور کسک اور احساس پیدا ہو کہ کہیں پروردگار میرا عظمت والا رب اور بڑائی والا رب، کائنات کی ہر چیز جس کے سامنے یقیناً ہر لمحہ سرنگوں ہے اور ہر لمحہ اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اور اس نے وہ ساری چیزیں میرے لیے بنائی ہیں، اور کیا میں بھی اس کی فرما برداری کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت سن کر ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل لرز جائیں۔ گویا اللہ خود چاہ رہے ہیں کہ ہر صاحب ایمان کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی ہوں، قرآن کریم کا جو کلام، جو تلاوت ہے وہ اس کے ایمان کے نور کو بڑھا رہی ہو، اور اللہ کا ذکر اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت میں اضافے کا باعث بن رہا ہو۔ یہ اللہ خود چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ دل کیسے، آپ نے صحیح کہا کہ دل کیسے ہلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عمدہ کلام اتارا ہے، کتاباً، یہ کتاب ہے، متشابہاً، جس کی باتیں اور جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، جو بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، چونکہ نصیحت کی بات ہے تو نصیحت کی بات تو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، متشابہم مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پروردگار سے ڈرنے والوں کے رونگٹے اس قرآن کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کا جسم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ انیک صاحب، ہمارے ہاں کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ ہم بات کو نہیں سمجھ رہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں، یعنی ہم ایک عجوبہ ہیں، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہیں، عجائب میں سے، کہ ایک درخواست پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، لیکن ہمیں اس کے مضمون کا پتہ تک نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا درخواست کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، 30-40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک، اور ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں نماز سورہ فاتحہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کا مطلب جانتے ہیں؟ ابھی صرف یہ ترجمے کی بات ہو رہی ہے، وہ جو مضامین ہیں، جو ان میں گہرائی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ معلوم تو ہو جائے ایک شخص کو جو نمازی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا پڑھ رہا ہوں میں ولدالین تک۔ بے شک بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں سورہ فاتحہ نماز میں جس انداز سے پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ کا حق ہی ادا نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کریمہ پر رکتے تھے، بلکہ آخری حرف کو ذرا لمبا کرتے تھے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غالباً کسی پہلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو میں نے
اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، جی ہاں، آدھی میرے لیے ہے، آدھی اس کے لیے ہے۔ سبحان جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں جواب میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کاش کہ ہم خود کو اس سطح پر لائیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب سننے والے بنیں، یا کم از کم اگر ہمارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارشاد پر یقین رکھتے ہوئے ہم یقیناً یہ تسلیم کریں کہ پروردگار ہمیں ایک فرما رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری بڑائی کا ذکر کیا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری عظمت کا اعتراف کیا، میری عظمت کا اعتراف کیا۔ اب یہ جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، تقسیم ہے۔ ایاک نعبد، یہ میرے بندے کی طرف سے ہے، ایاک نعبد، یہ اس میں میری عبادت کا ذکر کر رہا ہے۔ وایاک نستعین، اور یہ آدھا میرے بندے کے لیے ہے، مجھ سے مدد چاہ رہا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ضرور ملے گا جو یہ مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس احساس کے تحت ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یقین کیجئے اللہ کے جواب پر ہمارے کان اگر لگے ہوئے ہوں تو قادر مطلق یقیناً اس پر قادر ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ ہماری نماز اللہ کے حضور میں پیش ہو کہ ہم نے اپنی بات بھی کی ہے اور پروردگار کی بات بھی سنی ہے۔ بزرگ بہت صحیح فرماتے ہیں کہ جب بندہ چاہ رہا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرے تو وہ نماز شروع کر دے، اور جب وہ یہ چاہ رہا ہو کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے۔ تو نماز بہت اللہ کا ذکر ہے، ذکر کی بہترین صورت ہے نماز۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ذکر کے ایک تو معنی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی بڑائی کے کلمات کو دہرایا جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی دعائیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سواری پر سوار ہونا، اور بہت ساری دعائیں، سونے سے پہلے، جاگ کر، جتنی دعائیں، سب میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ لیکن انیق صاحب، نماز بہترین اس کی صورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس عمل کا حکم دیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو، فاذکروا اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم، کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، پہلو کے بل لیٹے ہو تب بھی، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر پر اگر دل آمادہ نہ ہو تو اس لیے سمجھ لیا جائے کہ ہمارے دل پر ہمارے کرتوتوں کی سیاہی پڑ گئی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو ہم زنگ آلود کر دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کا ذکر، ایک تو اللہ کے اسماء کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے اللہ اکبر کے ذریعے۔ ایک ذکر کے معنی تذکیر ہے، یاد دہانی، اللہ ہمیشہ یاد رہے، چلتے ہوئے بھی یاد رہے، قلم چلاتے ہوئے بھی یاد رہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رہے۔ میں انصاف کی کرسی پر اگر میں بیٹھا ہوں تو مجھے اللہ یاد رہے۔ میں اگر کسی کی امانت اس کے سپرد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تو فوراً اللہ کا دھیان مجھے نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ ہر مرحلے میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، یہ ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے جس کا ذکر اللہ نے
بار بار قرآن کریم میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو ایک اور آیت نماز کے حوالے سے، اقم الصلاۃ لذکری، ڈاکٹر صاحب نماز میں ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، لیکن میرا سوال ڈاکٹر صاحب ذرا سا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس پر مزید گفتگو آپ فرمائیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اگر پاکستان کی بات کریں لاکھوں افراد، کروڑوں افراد نماز پڑھتے ہیں، بعض افراد 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بعض 4 وقت کی، 3 وقت کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن پڑھتے ہیں۔ نماز میں خشیت جیسے آپ نے بات فرمائی، بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے اندر بھی اتر رہا ہے۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز آپ کس طرح پڑھتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جس طرح میں نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رک کر، ٹھہر کر، ہر آیت پر رکنا، جس طرح آپ نے ہمیں تعلیم کیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھ میں خشیت اگر پیدا نہیں ہو رہی تو مجھ میں کون سی کمی ہے، اور اس کمی کو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کا زنگ دور کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرما رہے ہیں نا کہ سب سے عمدہ رنگ اللہ کا رنگ ہے، تو لازمی بات ہے جو روحانی رنگ ہے وہ بھی کسی رنگنے والے ہی کے پاس جا کے حاصل ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض ہم کسی اللہ والے کی مجلس میں نہیں جا پا رہے تو اللہ والوں کا جو لکھا ہوا لٹریچر ہے، اللہ والوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، سب سے بڑی کتاب تو خود اللہ کی کتاب ہے، جو انسان کے اندر ذکر کا اور اللہ کا رنگ چڑھانے کی سب سے بہترین جو صورت ہے وہ اللہ کی اپنی کتاب ہے قرآن کریم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ والوں نے خیر کی باتیں تحریری صورت میں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، کسی اللہ والے کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لی جائے، اس سے رہنمائی لی جائے تو یقینی بات ہے انسان کے مزاج میں، انسان کی طبیعت میں روحانی کیفیت آتی ہے یقیناً، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ طلب ہو، تڑپ ہو۔ اگر طلب اور تڑپ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو کیا پڑی ہے اگر تمہارے اندر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے؟ تو جو اس راہ میں طلب لے کر نکلتا ہے اور تڑپ کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے جو خود متبع سنت ہو، ایسا اللہ والا جو سنت کا پیروکار ہو، جو تعلیمات نبویہ کی عملی صورت کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ جو یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کئی مغوی بھی ہیں، کئی مغوی اغوا کرنے والے بھی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی تمہارے سامنے فضا میں اڑتا ہوا آ جائے، سمندر کی یا دریا کی سطح پر چلتا ہوا آ جائے اور اس کا پاؤں ڈوبے نہیں، لیکن اس کا عمل سنت کے خلاف ہو، وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کا ولی انیک سا وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت کا پیروکار ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی اطاعت جس نے اپنے سینے میں ماشاءاللہ سموئی ہوئی ہے اور عملاً اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے، اس کے برتاؤ سے، اس کے اعمال سے، تو ایسے اللہ والے کے پاس جا کر اپنا دکھ ان کے سامنے پیش کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے آپ کو رنگ دیں، اللہ کے رنگ میں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور سب سے عمدہ رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
صبغت اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں ان کو سند حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں صرف ایک اور بات یہ ہے کہ جوں ہم پر محمدی رنگ چڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم پر اسی انداز سے اور اسی طریقے سے پھر اللہ کا رنگ ہم پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کر لینا۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کی خشیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا رنگ بھی اختیار کر لیا جاتا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، اللہ کو اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، اے اللہ تو میرے ساتھ رہ اور مجھے اپنے ساتھ رکھ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ آگے بہت سارے موضوعات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہیں یہ رہ نہیں جائیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، عاجزانہ روش رکھنے والے ہوتے ہیں، جو پست نشین ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں۔ جو بھی مصیبت ان پر آتی ہے یہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز سے بھی ایک خاص تعلق ہے۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ نماز اور صبر کا کوئی خاص ایک ربط ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ڈاکٹر صاحب جی بالکل، میں ایک بات کہہ دوں، ایک بزرگ تھے اللہ والے، جی ان کے بھانجے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، عرض کیا کہ ماموں اللہ تعالیٰ آپ پر بڑے راضی ہیں، آپ اس مرتبے پر فائز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو میری بھی رہنمائی فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی لمبے چوڑے تسبیحات اور ذکر اذکار کی اتنی ضرورت نہیں، بس صرف ایک کام کر لو، گناہ چھوڑ دو، اگلے قدم پر تم اللہ کے ولی ہو۔ گناہ چھوڑ دو، اگلے قدم پر تم اللہ کے ولی ہو۔ اور دوسرے یہ کہ چلتے پھرتے یہ کلمات استحضار کے ساتھ کہتے رہو کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اگر واقعتاً دل میں بیٹھ جائے، رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے روزے کے دوران نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، اکیلے میں بھی نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے نہ وہ ساری بات ہم بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہم پورے استحضار کے ساتھ اپنے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا رنگ یقیناً ہمیں نصیب ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اور گناہ سے بچتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی نیکی بجا لانا نہیں ہے، تقویٰ کا معنی گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، والصابرین علی ما اصابہم، کہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اندرونی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی بیرونی آفت ان پر آتی ہے من جانب اللہ، تو اس پر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود، جو کسی تکلیف کے آنے پر، کسی صدمے کے آنے پر، کسی کے فوت ہو جانے کے سانحے پر، من ضرب الخدود، رخساروں پر تھپڑ مارتا ہے، وشق الجیوب، اور گریبان چاک کرتا ہے، پھاڑتا ہے، ودعا بدعوی الجاہلیت، اور جاہلیت کے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے کہ لو جی اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، نعوذ باللہ، میرا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو احساس نہیں ہوا، یہ وغیرہ اس طرح کے کلمات۔ تو
ودعا بدعو الجاہلیت، جاہلیت کے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس امت کے ساتھ، وہ کاغذوں میں تو مسلمان کہلا رہا ہوگا، لیکن جو حقیقت میں میرا امتی ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا، تو صبر و تحمل کا مظاہرہ۔ لیکن انیک صاحب میں یہاں عرض کروں، پروردگار کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر تو صبر کرنا ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے مظالم ہو رہے ہوں، ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اور مسلمانوں کے لیے جینا تنگ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کی یہ نشانی بیان کرتے ہیں کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، جب ان پر سرکشی ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے تو پھر وہ انتقام لیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس، ان کے بس میں ہے تو ان کو بدلہ لینا ہے، اور اگر بس میں نہیں ہے تو پھر تو لازم بات ہے اور کوئی صورت رہتی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آ جائیں، اللہ کی طرف سے اندرونی معاملات میں یا بیرونی کوئی صورتوں میں آفات آئیں، تو ان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ ان کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو ایسے صبر کرنے والے ہیں اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر بے حساب ہے، بغیر حساب کے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا نا کہ صبر اور نماز، یہ دونوں اللہ بار بار اکٹھے ذکر فرما رہے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اصل میں تعلق استعانت کا صبر کے ساتھ ہے، کہ صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنی ہے، چونکہ یہ دونوں ایسے عمل ہیں کہ جو انتہائی قریب کر دیتے ہیں بندے کو اپنے رب کے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، گویا، اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا، ان کے لیے ان دونوں کاموں کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صبر ہے، جب صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا ہے نماز، نماز پڑھو گے تو نماز میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگے۔ تو قرب کی یہ دونوں صورتیں ہیں، انیک صاحب، قرب ربانی حاصل کرنے اور رجوع اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے حصول کے لیے، یہ دونوں عمل ہیں، صبر بھی اور نماز بھی۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کو اکٹھے ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں کا اکٹھے ذکر فرمایا۔ لیکن ان اللہ مع الصابرین، ڈاکٹر صاحب اسے بھی ذرا واضح کر دیجئے، یعنی قرآن کریم کی وہ آیت جو ابھی گفتگو میں آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اور صبر کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں یعنی نماز کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، نماز تو فرائض میں شامل ہے۔ صبر کرتا ہے ایک آدمی، بہترین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو آپ نے بات فرمائی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ان اللہ مع الصابرین خاص طور پر اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ کیا نماز پر فوقیت دی جا رہی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ نماز تو خیر اپنا ایک مستقل عمل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جہاں ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 نقیب ذکر فرمائے۔ وَقَالَ اللَّهُ، اور اللہ نے فرمایا إِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پڑھو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی نصرت کرو گے، ان کا ادب و احترام کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہو گے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کی صورت میں یہ عمل کرو گے تو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے مع الصابرین کہا ہے، ویسے ہی نماز کے بارے میں بھی یہ کہا ہے
قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گویا صبر بھی ویسے ہی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذریعہ بنتا ہے، نماز بھی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذریعہ بنتا ہے اور سبب بنتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آخری منٹ جاری ہیں پروگرام کے، ایک موضوع صرف یہ ہے، آخری نقطہ آج کی آیت کا، کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ذرا رزق کو واضح کر دیجئے، اور یہ رزق کن کن پر خرچ کیا جاتا ہے، اس میں کا انفاق، صدقات، خیرات، یہ بھی شامل ہے۔ دیکھیے انیک صاحب، رزق کا جو لفظ ہے یہ تو بہت وسیع معنی میں ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسر آتی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ چنانچہ اولاد بھی رزق ہے، صحت بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، علم بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، شعور کی کیفیت بھی، دانش، عقل، شعور، تعقل، تدبر، تفکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہیں، چونکہ یہ سب نعمتیں ہیں جو من جانب اللہ میسر ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرنا ہے کبھی فرض کی ادائیگی کی صورت میں، کبھی واجب کی ادائیگی کی صورت میں، کبھی مسنون اعمال کی ادائیگی کی صورت میں، کبھی مستحب اعمال کی ادائیگی کی صورت میں۔ فرض کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، واجب میں صدقہ فطر اور نظر جو مانی ہے وہ آ جاتا ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں رزقناہم، ہم نے رزق دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل برعکس یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ رزق جو بھی تمہیں میسر ہے وہ ہماری مہربانیوں سے میسر ہے۔ اب وہ رزق خرچ کہاں کرنا ہے؟ ایک تو لواحقین پر خرچ کرنا ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ اپنے لواحقین پر خرچ کرنا ہے، اپنے ملازمین پر خرچ کرنا ہے، اپنے احباب پر خرچ کرنا ہے، مہمانوں پر خرچ کرنا ہے۔ جو امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ جو مہمانوں پر، دوستوں پر تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ غرباء پر خرچ کرنا ہے، مساکین پر خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح عبادات میں خرچ کرنا ہے، حج کے لیے جانا ہے اس پر خرچ کرنا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے اس پر خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد۔ یہ سارے وہ میدان ہیں کہ جن میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا ہے۔ اور بہترین وہ شخص ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، سب سے اچھا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنبہ بھوکا مر رہا ہے اور میں پیٹ بھر کے سو رہا ہوں، اللہ کا کنبہ بے لباس پھر رہا ہے اور میں جناب زیب و زینت کے ساتھ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ کے کنبے پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے والا سب سے زیادہ بہترین راستہ اس نے اختیار کیا ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے صلاحیتوں کا بھی اس میں ذکر کیا، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں یہ اللہ کے دین کے کام آئیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے کام آئیں۔ اور خدائے کنبہ الخلق عیال اللہ، اس کنبے کا فرد تو میں بھی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدائی کنبہ ہے جس کا فرد میں بھی ہوں اور میرے ہوتے ہوئے میرا کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 35 پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی کہ مومنانہ صفات کیا کیا ہوتی ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر، یہ مصیبت ان پر آتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال، جو رزق اللہ نے دیا ہے یہ اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔
ڈاکٹر صاحب کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 70۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 سنہ ہجری میں یا 3 سنہ ہجری میں یا 1 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ فریضہ میں انجام دے رہا ہوں۔ اور آج کے ونر ہیں فدا حسین سومرو صاحب۔ فدا حسین سومرو صاحب، اور آپ کا تعلق ہے کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسد اگرچہ بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حاسد اگرچہ بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔